قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اگر کسی ساتھی کا موبائل فون آن ہے تو اس کو سائلنٹ پہ کر لے یا اس کو بند کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں، یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو پر کر لیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب لاتعداد درود و سلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ یہ پچھلا ہفتہ سات ستمبر جو گزرا ہے، یہ ہماری تاریخ میں
بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چونکہ پچھلے جمعے گھریلو مصروفیات کی وجہ سے میری حاضری نہ ہو سکی، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا کہ پچھلے جمعے میں اس 7 ستمبر کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ 7 ستمبر 1974، 7 سپٹمبر 1974، یہ ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ یہ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جس کو یوم ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے، اس کو یوم فتح ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے، اس کو یوم تحفظ ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور وہ فتح کیا تھی کہ پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کی تمام جماعت کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ آپ حضرات کے علم میں شاید ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کی پوری جماعت کو پاکستان کی آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ یہ دائرہ اسلام سے، کہہ دیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کے علماء قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مسالک کے علماء کی بالاتفاق رائے سے 13 دن کی جد و جہد کے بعد، 13 دن کی محنت کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔ صرف 13 دن کی بات نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس کے پیچھے علماء کی کئی سالوں سے جد و جہد ہے، علماء کی قربانیاں ہیں، ہزاروں لوگوں کی، ہزاروں علماء کی قربانیاں ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہ تو صرف ان 13 دنوں میں قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے اتفاق کیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور پھر 1984 میں غالباً 84 جب ضیاء الحق مرحوم کی حکومت میں امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ بھی پاکستان کی آئین کے اندر داخل کیا گیا کہ اسلام کے جو شریعت کے جو اصطلاحات ہیں اس کو قادیانی استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر
اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اذان جو دی جاتی ہے اس کو یہ اذان نہیں کہہ سکتے، اور دیگر اسی طرح شریعت کے حوالے سے جو اصطلاحات ہیں یہ ان کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنے آپ کو یہ مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، میں کچھ باتیں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ اکثر و بیشتر سمجھ نہیں پاتے۔ قادیانیت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ عموماً اگر کوئی عالم دین، کوئی مولانا ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے شرپسند لوگ ہیں، یہ دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ قسم کے لوگ ہیں کہ دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ، جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو کسی سے بغض رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے، جو کسی کو کچھ دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے، جو کسی کو کسی چیز سے روکے تو اللہ کی رضا کے لیے روکے، فقد استکمل الایمان، تب جا کے اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ فرقہ واریت اور مسلک کی بات نہیں ہے، یہ قادیانی اور ان کی پوری جماعت زور سے کہہ دیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا یہ ہمارا بیسک ایمان ہے، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن، یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں آپ کے ایمان کے۔ ایک بندہ، چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہی فرقہ ہے، جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ایویں مولویاں دی گل ہے، کسی دے پیچھے بھی جا کے نماز پڑھ لو، تو اسی طریقے سے چونکہ بعض لوگ سیکولر قسم کے ہوتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہوتا، تو قادیانیوں کو بھی وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ایک عام مسلک ہے، ایک عام فرقہ ہے۔ چونکہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے وہ تو کہیں گے کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، یا تو کہیں گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، کہیں گے تو بظاہراً آپ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں، تو یہ مسلمان ہوئے۔ اب ایک بندہ اگر کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد کسی اور مدعی نبوت کو وہ مانے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو باور یہ کراتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہم مانتے ہیں، آخری نبی بھی آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کے سامنے کبھی آئے، آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نبی مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ آخری نبی بھی مانتے ہیں، اس کے بعد یہ کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چھوٹا موٹا، کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی، کوئی بحیثیت امت نبی، کوئی مسیح موعود، اس کے اوپر لعنت بھیجیں، اس کو کہیں کہ وہ جہنمی ہیں، کہ میں قادیانیت پر اور اس کی پوری جماعت پر اور مرزا قادیانی ملعون پر لعنت بھیجتا ہوں اور اس کو جہنمی مانتا ہوں، تب جا کے یہ آپ کے سامنے پھنس جائیں گے۔ اس کو تو پہلے بندے کا پتر ہی ثابت کر کے دکھا دو کہ آیا وہ بندے کا پتر بھی تھا کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی جا کے اس کو کہے کہ تو مجھے دلیل دے کہ تیری نبوت
کہ جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس کی تو دلیل دے، تو جو نبوت کا اس کو کہتا ہے کہ دعویٰ کر کے دکھا، وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو عقیدہ ختم نبوت یہ میرے اور آپ کے ایمان کا بیسک ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ کا رب ہونا سورج کی طرح واضح ہے اور روشن ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا سورج کی طرح واضح اور روشن ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کیسے ان کو اپنا دوست مان لیں؟ ان کے ساتھ تو دشمنی ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کے ساتھ اسی طرح حیثیت رکھتا ہے جس طرح آپ کے جسم کے اندر آپ کا دل حیثیت رکھتا ہے۔ بھئی اگر آپ کا بازو کٹ جائے آپ کی زندگی باقی رہے گی، آپ کی ٹانگ کٹ جائے آپ کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، آپ کی انگلی کٹ جائے آپ کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، کان کٹ جائے زندگی باقی رہتی ہے، لیکن کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے دل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کٹ جائے یا دل کی ایک رگ بند ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وال بند ہو گئے، تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ بھی اسی طرح ہے، ہمارے ایمان کے اندر اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے جسم میں دل کی حیثیت ہے، یہ تو بیسک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائے اور اس کی نمازوں کے اندر کمی آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سد باب ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ نماز کے اندر کمی آ جائے، اس کی زکوٰۃ کے اندر کمی آ جائے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کو اگر معاف کرنے پہ آئے تو کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اس کا حج رہ جائے، اللہ معاف کرنے پہ آئے معاف کر دے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے اندر کہیں تھوڑی سی بھی ہیر پھیر ہو گئی، اللہ کی طرف سے قیامت والے دن معافی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارا بیسک ہے، ہم آج اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عام فرقوں کی طرح یہ بھی ایک فرقہ ہے، نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے۔ آج میں نے جیسے کہا کہ یہ آپ کے ایمان کے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں کہ آپ کے ایمانوں کو چرا کر لے جائیں گے یہ لوگ۔ ہم تو چونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہم تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمارے علماء کی جد و جہد اور کتنی قربانیاں ہیں، ہر طرف سے ہمارے علماء نے ان کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان کی قبروں پر، کہ جن کی وجہ سے آج ہم تو کہتے ہیں نا علماء نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا، یہ آج ہماری داڑھی اور پگڑی کی حفاظت ہے تو صرف اور صرف علماء کرام کی وجہ سے ہے، جو اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو اس 7 ستمبر کے دن فتح نصیب فرمائی۔ ان کے پاس کیا وسائل تھے؟ یہ بات دہشت گردی اور فرقہ واریت کی نہیں ہے، قادیانی آپ کے ایمان کا دشمن ہے۔ اپنے بچوں کو ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ہم آج یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ بڑا ہو کے انجینئر بن جائے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو مسلمان تو بناؤ، اس کو بتاؤ یہ مسجد کیا ہے، یہ جمعے والے دن جو مولوی چیختا رہتا ہے یہ کیا ہے، یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا یہ کیا ہے، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے،
اس کی پوری پارٹی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ہم نے بتانا ہے، چونکہ آج آپ دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، آج کیسے کیسے لوگ قادیانیت کے اندر داخل ہوتے ہیں، عیسائیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں کل ہی اپنے ایک دوست مولانا سے بات کر رہا تھا، انگلینڈ کے بیٹلی کا ایک علاقہ ہے جہاں وہ استاد ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتے 4 سے 5 نوجوان مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، ہر ہفتے۔ یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی ایک فکر کے اندر لگ گئے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، دولت کہاں سے آئے گی، بچوں کا سکول اچھا ہو جائے۔ اس کی فکر بھی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ایمان کی حفاظت۔ آج چونکہ دنیا ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہمارا بچہ کس کو دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا، کون سے آرٹیکل پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو یہ بچوں کے ذہنوں کے اندر، یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر اسی طرح جو ہے پھر وہ قادیانیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم دکھا کر آپ سے ہمدردی لیتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا ہم نے تو کبھی تاریخ پڑھی نہیں، اگر ہم کبھی تاریخ پڑھیں، یہ صرف اسلام کے نہیں، یہ ہمارے ملک پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے 4 مضامین لکھے، اس کے اوپر میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں ان مضامین کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ علامہ اقبال مرحوم نے 4 مضامین لکھے اور بتایا کہ یہ قادیانیت اور ان کی پوری ذریت یہ صرف اسلام کے نہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ جب 1947 میں پاکستان بنتا ہے تو قادیانیوں کے پیٹ میں مڑور اٹھی، ان کو ہضم نہیں ہوا کہ یہ پاکستان علیحدہ ملک کیوں بنا، اور یہ جو انڈیا کا علاقہ گرداسپور ہے، یہ پٹھان کوٹ کے جو علاقے ہیں، یہ زبردستی کے ساتھ انہوں نے قادیانیوں کی کوشش سے یہ علاقے انڈیا میں ہی رہے، اور ان کی پوری ایک سازش تھی۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک ہمارا پاکستان کا وزیر خارجہ ہوا ظفر اللہ خان کے نام سے، وہ قادیانی تھا، اور اس کے اقتدار پہ آنے کے بعد جتنا ملک کو خارجی طور پر، داخلی طور پر نقصان ہوا، شاید کبھی اور اتنا نقصان نہ ہوا۔ یہ قادیانی تھا۔ ان کی پوری سازش تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا ہے، اور یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے ہم نے اس کو اپنا دارالحکومت بنانا ہے۔ یہ تو ہمارے علماء، ہم تو چونکہ اختلاف کے دائرے کے اندر اپنے علماء کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اس سے بچا کرو۔ یہ تو علماء تھے کہ جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ یہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں ہانگ کانگ میں اگر آپ پرانے ساتھی جو بیٹھے ہیں، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو ہانگ کانگ میں آئے، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، یہ تحفظ ختم نبوت ہے کیا، کہ جن کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ آج قادیانی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، ورنہ یہ تو آپ کے ایمان کے دشمن ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسی ایسی بات کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا، زور سے کہہ دیں، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے اپنی اولادوں کو بتانا ہے، اور جو بھی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا وہ اسلام کا دشمن، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اگر ہم ٹوٹل اس کا کریں تو تقریباً 260 مسلمان کی شہادت ہوتی ہے، صحابہ کرام کی۔ کتنی؟ 260 یا 250 شاید، یا بعض جگہ 250 ہے، بعض جگہ 259 ہے، بعض جگہ 260 ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات ہوتے ہیں،
صرف اتنے صحابہ کی شہادت ہوتی ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت آتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک کذاب مسلمہ کے نام سے کھڑا ہوتا ہے جو مدعی نبوت بنتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کہ ان کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ ایک یمن میں کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک عورت بھی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہ واجب القتل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس جنگ میں بدری صحابہ کو بھی کہا کہ آؤ، نوجوان صحابہ سے بھی کہا آؤ، بوڑھے صحابہ سے بھی کہا آؤ، اور خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے کہ درندے آ کر ابو بکر کو اگر لے کے جائیں تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے، گھسیٹتے ہوئے اگر مجھے درندے لے جائیں کہ میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس جنگ یمامہ کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں؟ 1200 صحابہ۔ کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، اس میں صرف 250 صحابہ شہید ہوئے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اس تحفظ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ اپنی قربانی دیتے ہیں، اور ان میں 1200 کے اندر 70 بڑے حافظ قرآن صحابہ ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جب 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر صدیق کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح مزید اور کوئی جنگیں ہوئیں اور حفاظ کرام اگر اس کے اندر شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ یہی وقت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں بات آتی ہے، حضرت عمر کے ذہن میں بات آتی ہے کہ قرآن کو کتابی صورت میں بنایا جائے۔ اگر جنگیں مزید اور ہو گئیں تو صحابہ شہید ہو گئے تو قرآن کتابی صورت میں نہیں آ سکے گا۔ 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں اس کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بات ہے۔ 200 سے زائد قرآن کی آیتیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جو عقیدہ ختم نبوت بتاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات، بالفرض اگر دنیا میں قادیانی نہ بھی ہوتے تو پھر بھی میرے اور آپ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا ضروری تھا۔ بالفرض اگر دنیا میں صحابہ پر تبرہ کرنے والے کافر نہ ہوتے پھر بھی ہمیں مقام صحابہ کو بیان کرنا ضروری تھا۔ بالفرض اگر دنیا میں ائمہ مجتہدین پر بھونکنے والے، فقہائے کرام پر بھونکنے والے اگر نہ بھی ہوتے تو پھر بھی ہمیں مسئلہ تقلید بیان کرنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو یہ ذہنوں میں رکھیں کہ 200 سے زائد آیتیں اور سینکڑوں احادیث، صحابہ کا اجماع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی آنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ایک خوبصورت گھر بناتا ہے، بہت ہی عالی شان گھر بناتا ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے کہ آ کے دیکھو کہ میں نے کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ لیکن اس خوبصورت گھر کے اندر وہ ایک جگہ اینٹ کی چھوڑ دیتا ہے۔ سارا گھر خوبصورت ہے لیکن ایک جگہ اینٹ رہ گئی ہے۔ تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ بھائی خوبصورت گھر تو بہت آپ نے بنایا ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ رہ گئی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے خوبصورت گھر بنانے والے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔ دیکھنے والا جب دیکھے گا وہ کہے گا یہ خوبصورت گھر تو ہے لیکن اس کے اندر ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے، اگر وہ بھی پوری ہو جاتی تو یہ گھر اور خوبصورت ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹ جو رہ گئی ہے وہ میں ہوں، میں آ کر اس اینٹ کو مکمل کرتا ہوں۔ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ یہ خوبصورت گھر اور جو ایک اینٹ باقی رہ گئی، یہ ایک اینٹ آ کے میں مکمل کروں گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ میرے آنے پہ ختم ہو جائے گا۔
اور تم آخری امت ہوگے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 بڑے دجال اور کذاب ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب دیکھا جائے تو 30 سے زیادہ لوگ تھے جو دنیا میں گزرے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن وہ ایسے تھے کہ جن کا فتنہ اٹھا اور ان کا فتنہ ختم ہو گیا۔ لیکن 30 بڑے وہ ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ جن کا فتنہ برقرار رہا اور جن کا فتنہ باقی رہا اور رہے گا۔ ان میں سے ایک یہ مرزا قادیانی ملعون۔ 30 پیدا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا بیسک ہے۔ یہ 7 ستمبر کا جو دن گزرا یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ صرف کچھ عرصے کی جد و جہد نہیں، یہ کئی 100 سالوں کی جد و جہد تھی علماء کی، کہ جیسے علامہ اقبال مرحوم نے بھی کہا کہ یہ صرف اسلام کے دشمن نہیں، یہ وطن عزیز کے بھی دشمن ہیں۔ اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی جس طرح ہمیں حفاظت کرنی ہے ان سے، اور اپنے جغرافیائی سرحدوں کی بھی ان سے حفاظت کرنی ہے۔ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی پاکستان کی فوج ہے کہ وہ قادیانیوں سے اپنی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے علماء ہیں کہ جو علماء عوام کو ان کے فتنوں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ 7 ستمبر کا جو دن گزرا، 6 ستمبر کا دن گزرا جو یوم دفاع پاکستان، 7 ستمبر کا جو دن ہے وہ یوم تحفظ ختم نبوت، کہ جس دن اللہ نے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اور آج یہ دنیا کے سامنے رونا روتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور آج بھی اس آئین کے، اس قانون کے اندر، جو قانون ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، جو قانون مرحوم ضیاء الحق نے بنایا، اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی، ایڈیٹنگ کرنے کی ہمیشہ سے کوشش جاری رہی ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ یہ آپ کے ملک کے اندر جو بھی حالات دنیا میں روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر یہ کوشش ان کی جاری ہے کہ کسی طرح اس قانون کے اندر امینڈمنٹ ہو، ہمیں دوبارہ ایک پہلے نمبر کا درجہ دیا جائے، جس طرح یہودیوں نے اپنی سازش کے ساتھ، یہ دیکھو نا کہ جس طرح یہودیوں نے ایک سازش گھڑی کہ لوگوں سے کہا گیا کہ انسانیت پہلے ہے۔ آج ہم بھی بعض سیکولر لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں انسانیت پہلے مذہب بعد میں۔ یہ ایک ذہن بنا لیا آپ کا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ واریت کی بات ہے، یہ دہشت گردی کی بات ہے، قادیانیوں کو جو ہے غلط نہ کہو۔ تو یہ ایک آپ کے ذہن کے اندر یہودیوں نے جس طرح سازش کی، لمبا عرصہ 100-200 سال انہوں نے اس کے اوپر محنت کی، لوگوں سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہوگا اگر تاریخ یہودیوں کی بھی ایسی ہی تھی کہ یہ دوسرے نمبر کے شہری تھے، کہیں امریکہ میں رہتے تھے، کہیں برطانیہ میں رہتے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ شروع کیا، لوگوں کو یہ کہا کہ یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، باقی مذہب اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ لوگوں کی اپنی ایک جو ہے پرسنل چیز ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کا کنٹرول اسرائیل کے اوپر آیا، پوری اسرائیل کے اندر انہوں نے اپنے مذہب کا پرچار شروع کر دیا کہ یہ ایک یہودی اسٹیٹ ہے، اپنے مذہب کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بے عینی ہی اسی طرح یہ لوگ ہیں، یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، آپ کے بچوں کے ایمان کے دشمن ہیں، یہ اسی طرح دکھاتے ہیں مظلوم بن کے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں دوسرے نمبر کا شہری قرار دیا گیا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی ایک قادیانی گیا تھا جس نے اپنی شکایتیں پیش کی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہاں تک اس کو رسائی ملی کیسے؟ یہ بات اسی طرح ہے کہ یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی مذہب بعد میں، پہلے انسانیت ہے، لیکن جیسے ہی
ان کو کنٹرول اگر مل گیا تو یہ آپ کے وطن کے اندر اور آپ کی نظریاتی سرحدوں کے اندر جو بیڑا غرق یہ کریں گے شاید کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو آپ نے بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے بنائیں، ڈاکٹر بنانا ہے بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان تو بناؤ، ان کو اس عقیدے کے بارے میں بتاؤ کہ یہ عقیدہ کیا ہے۔ آج چونکہ یہ بات جب کرتے ہیں یہ سائنس کی بات کرتے ہیں، بڑے نرم لہجے میں آپ سے بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ان کے اوپر ہمدردی جلدی کر لے گا اور کہے گا یہ تو صرف مولویوں کی بات ہے۔ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ان کے ساتھ دشمنی بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن کی آیت کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے صحابہ ہیں یہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہیں۔ یہ وہی جو میں بات کر رہا تھا حدیث کی کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو محبت کسی سے کرتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، جو بغض کسی سے رکھتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارا بغض اس لیے ہے، ہمارا بغض ہندو کے ساتھ نہیں، ہمارا بغض عیسائی کے ساتھ نہیں، یہودی کے ساتھ ہمارا بغض، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، سکھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، لیکن یہ بدبخت یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے یہ صرف کافر ہی نہیں، یہ پرلے درجے کے کافر اور زندیق ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ زور سے کہہ دیں۔ زندیق۔ زندیق کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے زندیق، جو اسلام کا لیبل اوڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان دکھائے لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کتا کہے کہ میں انسان ہوں اور اس پر دلائل دینا شروع کر دے۔ آپ نے تو کہنا ہے تو کتا ہی ہے، تو چاہے ہزاروں لاکھوں دلائل تو مجھے دے۔ یہ بات آپ کے ایمان کی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کو میرے سے محبت ہو۔ آج آپ کے باپ کو کوئی آ کے گالی دے، کوئی بندہ اگر آپ کو آ کے کہے کہ تیرا باپ نہیں ہے اور اس کے میں دلائل تجھے دیتا ہوں، آپ اس کے دلائل سنیں گے یا آپ کی غیرت جاگے گی؟ وہ آپ کو لاکھوں دلائل دینا شروع کر دے کہ یہ آپ کی والدہ ہے، آپ کی والدہ نہیں ہے، یا آپ کا والد نہیں ہے، آپ اس کے دلائل سنو گے یا آپ اس کے ساتھ غیرت کا مظاہرہ کرو گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، تحفظ ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالیں اور کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، یا کہیں آخری نبی مانتے ہیں، بات یہاں تک نہیں ہوتی۔ مرزے پہ لعنت بھیجنی ہے، مرزا کو جہنمی ماننا ہے، تب جا کے ہم تمہیں مسلمان مانیں گے۔ دیکھیں باقی اختلاف لوگوں کے اپنی اپنی جگہ، ہمارے آپ کے لوگوں کے اختلاف ہر کسی کے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کو غیر مسلم یہ 7 ستمبر کے دن ڈکلیئر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ، جو علماء تو تھے ہی تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہی تھے، باقی علماء بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، لیکن غیر مسلم ڈکلیئر کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اختلاف اس کے ہزاروں لاکھوں ہمارے اس کے ساتھ اختلاف کے باوجود ہو سکتا ہے، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی کہ ان کو غیر مسلم اس نے ڈکلیئر کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے ان کو غیر مسلم جو میں نے ڈکلیئر کیا ہے، مجھے پریشانیاں اور پھانسیاں جو بھی ہوں گی یہ سب اسی وجہ سے ہوں گی، یہ میرا جینا حرام کر دیں گے۔ باقی ہزاروں اختلاف میرے اور آپ کے ہر بندے کے ان کے ساتھ تھے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس غیر مسلم قرار دینے کی وجہ سے اس کے لیے تھوڑا سا نرم کارنر رکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ جب اللہ کسی کی بخشش کر دے تو پھر میں اور آپ کیا سوال کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے دیکھو کتنے لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دیں، ہمارے علماء نے اپنی جانیں دیں، قربانیاں دیں۔ اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں کہ جب انگریزوں کا قبضہ ہوا
ہمارے علماء حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند جزیرہ مالٹا کی جیلوں میں رہے، کالا پانی، مولانا جعفر تھانیسری، کبھی آپ نے یہ کتاب ایک پڑھی ہو کالا پانی، جو ان کی پوری تاریخ ہے اس کے اندر کہ ان کو کیسے جیلوں کے اندر رکھا گیا، جو تحریک آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا جنہوں نے حکم دیا، کبھی آپ تاریخ اس کی پڑھیں تو انگریز نے اسی قادیانی کی کاشت اسی ڈالی اس وقت تھی ہی، اسی لیے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے علماء کہتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے، کوئی ایسا بندہ کھڑا کیا جائے جو ہماری بات بولے، یہ تب کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ جس وقت ہمارے علماء نے یہ کئی عرصے سے جد و جہد علماء کی چلی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ آج ہمیں جو دین ملا ہے، یہ عظمتیں جو ہمیں آج ملی ہیں، یہ سب کچھ ختم نبوت کے صدقے ہی ہمیں ملی ہیں۔ یہ علماء اگر نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو ختم نبوت کا کیسے پتہ چلتا، اس عقیدہ کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ یہ فرقہ واریت کی بات نہیں، یہ مسلک کی بات نہیں، یہ آپ کے اور میرے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتانا ہے۔ اس پہ آپ کو لاکھوں کتابیں مل جائیں گی، لاکھوں ویڈیوز مل جائیں گی، علماء کے لاکھوں آرٹیکلز مل جائیں گے، اس کو خود بھی ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم بتائیں، خواب غفلت میں ہم نہ رہیں۔ باقی چیزوں کی جس طرح ہماری دوڑ دھوپ اور محنت لگی ہے، ہم اسی طرح اپنے بچوں کی ایمانوں کی حفاظت اس طرح کرنے، ورنہ وہ دن دور نہیں، ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، کل ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور یہ اپنے پنجے اسی طرح گاڑتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کی اس پر محنتیں تھیں، ہزاروں سال سے، لاکھوں سالوں سے ہمارے علماء کی محنتیں چلتی آئیں، اور پھر خاص کر کے ان 13 دنوں کی محنت، یہ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری 13 دن تک بحث چلی پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر۔ ان کے بھی 2 گروہ ہیں اگر آپ کو پتہ ہو، ایک قادیانی ایک لاہوری، یہ دونوں گروہ ان کے جو پیشوا تھے یہ سامنے آئے اور 13 دن تک بحث چلی، اور 13 دن کے بعد 7 ستمبر 1974، یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، 7 ستمبر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس کے اگلے ہی سال جب صدر ضیاء الحق مرحوم کی حکومت آتی ہے، انہوں نے یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں کہہ سکتے، یہ اور اصطلاحات جتنی شریعت کے ہیں یہ استعمال نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ کافر ہیں اور یہ زندیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی اور اس پر مرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب دنیا سے جائیں ہماری زبان پر یہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں ہے، میں اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منہ دکھانا ہے قیامت والے دن۔ علماء، میں نے جیسے شروع میں کہا، علماء کہتے ہیں نماز کسی کی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے وہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ میں آپ کی کمی پیشی ہو گئی، حج میں آپ نے کمی کوتاہی کی، اللہ رب العزت کا حق ہے معاف کر دے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کے اندر کسی کی ڈاماڈول اگر ہوا تھوڑا سا بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہاں بخشش قیامت والے دن اس کی نہیں ہوگی، یہ علماء کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیں تو شفاعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے، ہمیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان کلب کے غالباً مینیجر رہے تھے کچھ عرصہ سے قاضی منیر صاحب، ہمارے پڑوسی بھی تھے، کل پاکستان میں ان کا انتقال ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا تعلق تھا ان کا حضرت والد صاحب کے ساتھ، اسی طریقے سے ہمارے یہ بھائی ساجد ریان بیٹھے ہیں، ان کی دادی کا بھی کل
پرسوں پاکستان میں انتقال ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اتوار والے دن یہ دعا کے لیے بھی یہاں بیٹھیں گے، جو ساتھی تعزیت کے لیے آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ایک ہمارے رمضان بھائی تاجک والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بھانجی کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے دعاؤں کا کہا ہے کہ جو کافی بیمار ہیں، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں تمام کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔ روحانی طور پر، جسمانی طور پر، چونکہ حالات دنیا کے ایسے ہیں، روحانی طور پہ بھی لوگ بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، وبا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور جنہوں نے اپنی موتا کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تمام کے مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔